بسم الله الرحمن الرحيم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم آپ کے سامنے 17 نمبر کے مسائل ہیں. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فاخرج من انتیس نمبر مسائل نمبر 29 آپ کے سامنے. کے مسائل آ کر کے بیٹھ جائے. آپ کے سامنے ہیں 27 نمبر کے مسائل. جاہلوں اور نادانوں میں ایک نئی زندگی بخش دی اور ان گوریاں نشیروں کے مقام و مرتبہ کا ڈنکا بجا دیا. وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات کے ذریعے ان کی رفعتوں اور بلندیوں میں 4 چاند لگا دیے. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة کے ذریعے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے طلب علم کے سفر کو سفر جنت قرار دے دیا گیا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کے ذریعے انہیں امامت و رہبری کی سنت عطا کر دی گئی. اللہ اکبر، کیا مقام و مرتبہ ہے. لیکن دوستو، ہمیشہ سے یہ دستور بھی چلا آ رہا ہے کہ جنہیں جتنا اعلیٰ عہدہ اور منصب عطا کیا جاتا ہے ان کی ذمہ داری ہے. اے جانشین امت، اے وارثان بلال حبشی، تمہیں خوف کس چیز کا رہ گیا ہے؟ تمہاری غیرت و حمیت کو کس نے لوٹ لیا ہے؟ تمہارا جوش ایمانی کہاں دفن ہو گیا ہے؟ تم اپنی فاتحانہ تاریخ کو کیسے بھول گئے ہو؟ تم اپنی مظلومیت کو کیسے برداشت کر رہے ہو؟ دین اسلام مرتا جا رہا ہے. تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ کیا تم اپنی کتابوں میں ابو بکر صدیق کے بے چینی و بے قراری کو بار بار پڑھ نہیں رہے ہو؟ میں انہی چند باتوں میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ. تشریف لائے 4 نمبر کے مسائل اور اس کے بعد 19 نمبر کے مسائل تیار رہے. آپ کے سامنے ہیں 4 نمبر کے مسائل. بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پہ صرف محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے. ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر قندیل دوستی کے جلاؤ تو بات ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فالمسلم معاشرے میں تعصب و عناد اور دلوں بازی کی کوئی گنجائش نہ تھی تو اس وقت ہماری حالت یہ تھی کہ پوری دنیا پر ہماری حکومت ہے، تخت و تاج پر مسلمانوں کا راج تھا، دریاؤں اور سمندروں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، صحرا و بیاباں مسلمانوں کے زیر نظر تھے، مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق سبق آموز تھا۔ اقبال مرحوم نے کیا خوب اس کا نقشہ کھینچا ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا۔ لیکن افسوس صد افسوس جب ہم نے اختلافات کو گلے لگا لیا ہمارا آپسی اتحاد ختم ہو گیا۔ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو تبلیغی کہتا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے۔ ہر کوئی مسلم معاشرے کے ایک اتحاد اور اتفاق ختم ہو چکا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیروں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، علامہ اقبال رحمہ اللہ کے شعر کو غور سے سنیے کہ انہوں نے کہا کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا۔ عزیز سامعین، آخر میں یہ کہوں گا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجیے، اور من لم يهتم بامر المسلمین فليس منهم کی حدیث کو اپنی زندگی میں داخل کر لیجیے، اور غور سے سن لیجیے اور عقل و فکر سے پردہ ہٹا لیجیے کہ ہم تبلیغی بعد میں سب سے پہلے مسلمان، ہم دیوبندی بعد میں سب سے پہلے مسلمان، ہم مودودی بعد میں سب سے پہلے مسلمان، ہم نمبر کے مساہم 19 نمبر کے مساہم آپ کے سامنے، اور اس کے بعد 26 نمبر کے مساہم تیار رہے۔ 26 نمبر کے مساہم پھولوں کے مجموعے کا نام گلدستہ ہے، اشعار کے مجموعے کا نام دیوان ہے، موتیوں کے مجموعے کا نام ہار ہے، مکانات کے مجموعے کا نام آبادی ہے، اسی طرح افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ سامعین باتمکین، اسلامی معاشرہ کے لیے ہر فرد کی اصلاح ایسی ضروری ہے جس طرح دریا کی روانی اور بہاؤ کا راز پانی کے ہر جن کے پاس نگاہ بصیرت اور دیدہ عبرت ہے، وہ کھلی آنکھوں ہی کرشمہ دیکھ رہے ہیں کہ اس زہرآلود فضا میں اگر ایمان و یقین کی خوشبو پھیل رہی ہے تو مدارس اسلامیہ سے پھیل رہی ہے۔ اس ظلمت و تاریکی میں اگر کوئی جگنو چمک رہا ہے تو مدارس ہی کی بدولت ہے۔ اس پیاسی اور مضطرب انسانیت کے لیے اگر کہیں آب حیات تقسیم ہو رہا ہے تو وہ انہی مدارس میں تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ مدارس وہ مینارہ نور ہے جن سے دلوں کو ایمان کی روشنی ملتی ہے۔ یہ مدارس وہ شفا خانے ہیں جہاں بیماران ملت کو زندگی ملتی ہے۔ بلکہ مجھے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ کی زبان میں کہنے دیجئے کہ مدارس اسلامیہ سب سے بڑی کارگاہ ہے جہاں آدمگری اور مظلوم سازی کا کام ہوتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ وہ کارخانے ہیں جہاں قلب و نگاہ ڈالتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ وہ بجلی گھر اور پاور ہاؤس عمل میں استقامت چاہیے، یقین و توکل، اخوت و امانت، زہد و قناعت، ایثار و قربانی چاہیے، نرم خوئی اور مدارت چاہیے، علم و فکر میں وسعت چاہیے۔ آپ ان صفات کو تلاش کریں اور ڈھونڈیں۔ 26 نمبر کے مساہم آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد 6 نمبر کے مساہم تشریف لائے۔ مائک والے یہاں آ جائے بھائی، آگر کے قاری صاحب سے مل رہے ہیں۔ جبکہ تاریخ نے اعلان کیا ہے، زمانے نے شہادت دی ہے، جانی دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے۔ ابو جہل رسول اللہ کا جانی دشمن تھا، مگر قیصر و روم کے دربار میں رحم و کرم کی گواہی دیتا ہے۔ سراقہ ابن جعشم سعود کی لالچ میں محمد کا قاتل بن کے گھوڑا دوڑایا تھا، لیکن آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ عمر ابن وہب خون کی پیاسی تلوار لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا تھا، آپ نے اسے چھیڑا بھی نہیں۔ لوگوں، میں کہاں تک شمار کراؤں؟ جاؤ تاریخ کی نگاہوں اور آسمان کے تاروں سے پوچھو، عرب کے ریگزاروں سے پوچھو، سب کے سب یہی بتائیں گے کہ تاجدار مدینہ نے فاتح بن کر بھی اغیار پر رحم و کرم کیا ہے، حکمراں بن کر بھی دشمنوں سے عفو و درگزر کا معاملہ کیا ہے، گالیاں سن کر بھی دعاؤں کا گلدستہ پیش کیا ہے۔ زخم وسلم نے کبھی کسی جانی دشمن اور قاتلانہ حملہ کرنے والوں سے انتقام نہیں لیا۔ دوستو، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انتقام کی طاقت نہیں تھی، دشمن آپ کے قبضے میں تھا، شمشیر و سینان بھی موجود تھے، عداوہ شدہ علی الکفار
کہ جس نے ایسے موقع پہ رحم و کرم و عفو و ترحم کا اعلان کر دیا کہ دنیا کے دوسرے قائمین اقوام نے ایسے موقع پہ شمسی و سینان کی جھنکاؤں سے فضا میں شور برپا کر دیا تھا اور گھوڑے کے ٹاپ سے دشمنوں کے سینے کو روک دیا تھا۔ رسول حضرت کے دیوانوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انفرادی طور پہ دشمنوں سے انتقام لینے کے بہت باشندوں کی شقاوت قلبی نے فرزندان اسلام پر عرصہ حیات کر دیا تھا، جن کی چیرہ دستیوں کے تسلسل نے رسول تاجدار مدینہ بن کر آئے تھے۔ صحن حرم میں تمام گستاخان رسالت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا مخالف تھے۔ غزوات نبوی کا ایک حرف اس بات کا شاہد ہے کہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک آپ نے جتنی لڑائیاں لڑی ہیں اکثر میں ابو سفیان کا ہاتھ تھا، لیکن وہی ابو سفیان جب فتح مکہ کے موقع پہ گرفتار کر کے لایا گیا تو ماضی کے کرتوت پر نبی رحمت نے ان کو کیا سلا دیا، وہ تاریخ کی نگاہوں کو شرمندہ کر دیتا ہے کہ ایسے برسر پیکار نے دشمنوں کو کرم کرتا ہے۔ لوگوں اسی پر بس نہیں بلکہ ابو سفیان کا گھر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے لیے مدھن بنا تھا آج کے رحم و کرم میں سے آزاد کر دیا۔ سامعین کرام، سیرت کے صفحات پر یہ چند نہیں بلکہ بے شمار واقعات نقل ہیں۔ عربیات پہ رحم و کرم کا ہر کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ دور کے نہیں ہوتے، قریبی کے ہوتے ہیں۔ اس عالم نام کی جن کے اوپر مشہور جاتا ہے وہ مخالف مذہب نہیں بلکہ شریک مذہب ہوتے ہیں۔ بلا شبہ تاریخ نے یہ سب کچھ لکھا ہے، یہ سب کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، مگر اے تاریخ مجھے اپنے صداقت کا واسطہ ہے، اے انقلاب دورہ تجھ کو انصاف کی قسم ہے، بتا کہ ان فرما رواؤں میں کوئی ایسا بھی گزا ہے جس نے خواب آنے والوں کو دیے ہو، جس نے بڑھا آنے والوں کو موتی پیش کیے ہو، جس نے گلیوں پر دعائے دی ہو، گایا تو کیوں نہیں بولتے، گرد زمانہ تو کیوں چرا وہی دیتے ہیں، اے انقلاب دورہ تو کیوں خاموش ہے؟ ہاں ہمیں خاموش ہونا چاہیے، تیرا خاموش ہونا تیری صداقت کی علامت ہے۔ بے شک فرما رواؤں میں کوئی ایسا نہیں گزرا، یقین صبح سلام کوئی ایسا نہیں ہوا، اور یورپ کی انسانیت سے اور جہالت میں اور تہذیب میں ایسے فرما روا، ایسے صبح سلام اور ایسے تاجدار میسر آ بھی نہیں سکتے۔ حضرات وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله الذي أرسله إلى الناس هاديا ونذيرا وداعيا وسراجا منيرا أما بعد چھٹی صدی عیسوی کے اندر خالق کائنات کی اس طویل و عریض سرزمین پر ایک ایسی دنیا آباد تھی جہاں ظلم و ستم کے آتش فشاں پہاڑوں سے مغلوب و مظلوم انسانوں پر وحشت و بربریت کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم تھا۔ بہتے چشمے اور تلاطم خیز دریاؤں کی سطح تماموج پر درندگی اور بہیمت کی شکار سینکڑوں انسانی کھوپڑیاں تیرتی نظرانوں کا سب و روز مشغلہ بن چکا تھا۔ زنا کو ایک سامان تفریح سمجھ کر زندگی کا جزوے لایق شمار کرنا کنے آسانی اور نفس پروری ہی وہاں کی تہذیب کا اثر عنصر تھا۔ کاکا زریدے مالوں کو سینہ پھولا کر کھانا اور یتیم بچوں کی بے بسی پر قہقہے لگانا ایک ایسی چیز بن چکی تھی جس کے اندر پورا معاشرہ مبتلا تھا۔ جب انسانی اقدار سے خالی و عاری قوم کو اخلاق و اقدار کی اس بلندی پر پہنچا دیا کہ جہاں تک دیگر قوموں کی ذہنی رسائی تک نہیں ہے۔ دوستوں میں انہیں چند باتوں پر اپنے تجربہ ختم کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے 7 نمبر کے مسائل تشریف لائیں گے، 22 نمبر کے مسائل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ اس
کسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، یہ میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے۔ تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو، تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، کہ اگر ہم چاہتے کہ جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے تو آؤ تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی خطے کے رہنے والے ہو۔ صلاح لسانی میں تمہاری مثال ان کو مکمل عبور تھا، ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنی زبان کے جادو سے مسول کر لیا کرتا تھا، ان کو لڑکا اپنے ہاتھ سے کھیلنا تھا، لیکن قرآن نے زبردست چیلنج کیا اور وہ ایک چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر لکھ کر باب کعبہ پر آویزہ کر دی گئی۔ یہ سورت کافی دن تک کعبے کے دروازے پر لٹکی رہی، لیکن اس چیلنج کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ میں اپنی چند باتوں پر منتقل کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔